بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں اور سید الآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، کسی نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رہتے تھے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہی اعتراض تھا، یہ کیسا رسول ہے، یہ کھاتا بھی ہے، یہ بازار میں چلتا بھی ہے، عام آدمی کی طرح رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی، تورات کی بھی بہت مطالعہ کیا، تو ایک تابعی ہیں عطا بن یسار، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہودیوں کی کتاب بہت اس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اہم نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ یہ یہودی یہ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور حسد کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ تو پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس پچھلی کتابوں کی سب سے بڑی نشانی بتائیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی نشانی اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ عام آدمی کی طرح رہتے تھے، عام انسان کی طرح۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام جب ساتھ لے گئے معراج پر تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب میری پرواز ختم ہو گئی، اب یہاں سے تو آپ اکیلے ہی آگے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا، لیکن مجمع میں ایسے رہتے تھے، کوئی اگر اجنبی آدمی آ جاتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں پہچانتا تھا، مدینہ منورہ میں آ گیا، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھنا پڑتا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ایسے عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جس نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمایا ایک مسجد، جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین سے جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ فرمایا ایک مسجد، دوسرا جماعت، جماعت کے ساتھ رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی الگ ہو گئے، الگ چلنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم الگ کیوں ہو گئے، الگ کیوں چل رہے ہو؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو گرد اڑ رہی ہے اس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، اس گرد سے بچنے کے لیے میں جدا ہو گیا اور الگ چلنے لگا۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے نہیں، اس گرد کو برداشت کر لو، مل کر چلو، جماعت کے ساتھ چلو۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے اکیلی بکری کو
بھیڑیا آسانی سے کھا جاتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، پھر شیطان بھی آسانی سے حملہ کر لے گا، مل کر چلو۔ تو فرمایا ایک مسجد، دوسرا جماعت، اور تیسرا فرمایا عوام الناس، عام آدمیوں کی طرح رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے، ان کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، مختص نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، اور صحابہ سے بھی فرماتے کہ تمہیں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی طرف ایسے متوجہ ہوتے، خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسکرا کر ملتے، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، اگر صرف یہ نیکی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ تو مسلمان سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتے اس انداز سے کہ مجلس میں بیٹھنے والے ہر ایک یوں سمجھتا کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں۔ پھر حضور کی مجلس میں کوئی شور نہیں ہوتا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کی عیب جوئی نہیں ہوتی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا لحاظ رکھا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اگر کوئی اکرام والا آتا، کوئی سردار آتا، کوئی قوم کا بڑا آتا، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معاملہ فرماتے، بڑوں کی عزت ہوتی، چھوٹوں پر شفقت ہوتی، اور ہر ایک کا لحاظ کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بیکار بات بھی نہیں کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی 3 چیزوں کے لیے چھوڑ دیا، غیبت نہیں، دل دکھانا نہیں، اس کو نیچا دکھانا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا لحاظ رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر اگر کوئی ہنسنے کی بات ہوتی تو حضور بھی شامل ہو جاتے، تبسم فرماتے، کوئی تعجب کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے مل کر اس بات پر حیرت اور تعجب کا اظہار فرماتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف بات کرتے تو پورا چہرہ اس کی طرف کرتے، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے، یہاں تک کہ اس کی بات ختم نہ ہو جائے، کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتا، وہ نہیں چھوڑتا، حضور اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور سلام کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے بڑے مواقعوں کا انتظار کیا، تلاش کیا، لیکن میں آپ سے اس سے آگے نہ بڑھ سکا کہ آپ اس سے پہلے ہی سلام کرتے تھے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو سلام کے اندر پہل کرے وہ بڑائی سے، کبر سے بری ہے، اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے کہ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی صحابی تھا، حضور کے بہت قریب تھا، اور اس کا نام زاہد تھا۔ وہ آتا تھا اور وہاں ایک بازار تھا، سوق مناقہ، اس بازار کے اندر آ کے اپنی چیزیں بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سوق مناقہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، یہ بھی ہے زاہد بھی دیہاتی، اور دیہاتی جیسے ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے پیچھے سے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑ لیا اس کو، اور آواز لگائی
کہ میرا سودا کون خریدے گا؟ یہ میرا غلام ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو حضور کی آواز پہچان لی، سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے پکڑا ہے۔ تو انہوں نے اور زیادہ اپنی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگانے لگے۔ پھر یوں کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا سودا تو بہت گھٹیا ہے، میرا رنگ بھی دیکھیں، کالا رنگ ہے، میں دیہاتی ہوں، غریب ہوں، آپ کا سودا کون خریدے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا سودا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ انسان کی قیمت اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ یہ نہیں یہ بہت مالدار ہے، یہ بہت عہدیدار ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی سامنے سے گزرا، بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے اور اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی سفارش کرے تو ہر ایک اس کی بات کو قبول کریں، کسی کی یہاں منگنی کا پیغام بھیجے تو ہر ایک اس کے پیغام کو پسند کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی سامنے سے گزرا، عاجزی سے، انکساری سے، چادر اوڑھی ہوئی، وہ اس میں بھی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے، اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، فقیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے انسان کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، جو وقت کا خلیفہ تھا اس کا بیٹا بھی طواف کر رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب طواف کر رہے تھے تو لوگ ہٹتے چلے جا رہے تھے، جگہ بنا رہے تھے ان کے لیے۔ حجر اسود کے قریب آئے، لوگ ہٹ گئے تاکہ وہ اطمینان سے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اور جو وقت کا خلیفہ، اس کا بیٹا، اس کے دوست احباب، وہ پوچھنے لگے، بھی یہ کون ہے؟ آپ کے لیے تو ہم ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، حجر اسود کو موقع نہیں مل رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، لیکن یہ ہے، یہ چلتا ہے، لوگ ہٹ جاتے ہیں خود بخود، یہ حجر اسود کے قریب آتا ہے، لوگ ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یہ اطمینان سے بوسہ دیتے، یہ ہے کون؟ تو ان کے دوستوں میں ایک شاعر بھی تھا، فوراً اس وقت کے خلیفہ کے بیٹے نے کہا، میں نہیں جانتا کون ہے، ہوگا کوئی؟ تو اس کے جو شاعر دوست نے کہا کہ تمہارا اس کو نہ جاننا یہ اس کو عیب نہیں دے رہا، یہ تم کو عیب دے رہا ہے، اور یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر رہا، بیت اللہ تو اس کی زیارت کرتا ہے، اور یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، حجر اسود تو اس کو بوسہ دے رہا ہے۔ انسان کی قیمت اس لیے نہیں ہے کہ بہت مالدار ہے، بہت حسین ہے، بہت بڑے منصب والا ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں۔ انسان کی قیمت یہ ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اس کی ایمان کی کیا سطح ہے، اس کی ایمان اور اس کے اعمال کی کیا کیفیت ہے، اس اعتبار سے انسان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح رہتے تھے، عام آدمی۔ ایک موقع پر ایک جگہ پر تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ، تو ٹھہر گئے، پلاؤ ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی یہ بکری ہے، اس کو ذبح کون کرے گا؟ کھانا پکائیں گے، سب کھائیں گے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ اچھا، اس کی کھال کون اتارے گا؟
ایک نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کی کھال اتاروں گا. اچھا اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ اے اللہ کے رسول میں بناؤں گا. سب تقسیم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جس کا مفہوم ہے اچھا جنگل سے لکڑیاں میں لے کر آؤں گا آگ جلانے کے لیے تاکہ اس کو پکایا جائے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بھی ہم کریں گے، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ بھی ہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی تمہاری طرح اس کام میں حصہ ڈال دوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل گئے، لکڑیاں جمع کر کے لائے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے، جب وہ آئیں تو صحابہ کھڑے ہو جائیں، منع کرتے تھے. دیکھو اس طرح عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں. پھر دیکھا ایک موقع پر صحابہ نے ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کے اپنا سر ایسے ہی نیچے کر دیا جیسے سجدہ کر رہا ہو. تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ اونٹ ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نہیں، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو تعظیماً سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، ہر ایک اپنی حیثیت ہستی کو مٹا رہا تھا. یہ دین کا خاصہ ہے جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس میں. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ عاجزی، تواضع، انکساری، یہ بڑا پن ہے. ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور خطبہ یہاں سے شروع کیا من تواضع اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. خوب اس پر خطبہ دیا کہ تواضع اختیار کرو. کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرتی ہے پیمانہ. عاجزی، انکساری، معاشرہ ایسا قائم کیا کہ سب ہر ایک اس کے ساتھ جڑ جائے، ہر ایک اکٹھا ہو کر رہیں، ملنسار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ملنسار تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے اور ایسا گھل مل جاتے، گھر کا کام کاج اس میں اتنا ہاتھ بٹاتے. ہاں ہمارے ساتھ گھل ملے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب بلال کی آواز آتی، اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور ہمارے درمیان میں سے ایسے نکل جاتے جیسے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، لیکن جب اس کے علاوہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور سب میں محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، خیر خواہی کرے. ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا. بھلائی کون کرے گا؟ جو گھل مل کر رہے گا، عام آدمی کی طرح رہے گا. یہ توقع کرنا لوگ میری عزت کریں، یہ توقع کرنا لوگ مجھے سلام کریں، یہ توقع کرنا لوگ میرا احترام کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے. چھوٹا بن کر چلے. رائے ونڈ کے اندر آئرلینڈ سے واپسی ہوئی جماعت میں تو سیدھا حاجی صاحب کے کمرے میں چلا گیا، کارگزاری سنائی. حاجی صاحب نے پوچھا حاجی عبدالوہاب صاحب نے کون سا مجمع جمع ہے؟
تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ ملک کے جتنے شورا والے ہیں ان کو سب کو جمع کیا ہے، جتنے ملک کے شورا والے ہیں، جہاں جہاں شورا بنائی گئی ہے ان سب کو یہاں بلایا گیا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میری طرف سے اتنی بات کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، اتنی بات کہہ دینا، آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا رہوں لیکن اپنے آپ کو تو میں چھوٹا سمجھتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دے رہے تھے تو فرمانے لگے دیکھو جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمتر کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو بچھا دینا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایک دفعہ جب وہاں سے واپسی تھی، برطانیہ گئے، پھر امریکہ گئے، پھر واپسی پر دبئی ایئرپورٹ، اس وقت دبئی ایئرپورٹ اتنا بڑا نہیں تھا جو اس وقت ہے، اور وہاں خلوے بنے ہوئے تھے، ان میں نماز پڑھی جاتی تھی، مصلی تھے، 10-12 گھنٹے تھے دوسرے جہاز میں۔ تو میں تلاش کرنے لگا کوئی ایسی جگہ مل جائے جو 10-12 گھنٹے ہیں میں تھوڑا سا آرام کر لوں، جگہ خالی ہو، کوئی اور مجمع نہ ہو۔ تلاش کرتے کرتے کنارے پر ایک جگہ مل گئی، مصلی تھا، وہاں دیکھا ایک بڑے میاں ہیں اور ایک کپڑے کی پوٹری ہے اور سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بس ایک ہی ہے، تو میں اس کمرے میں بھی آ گیا وہاں پر۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اٹھ گئے، جاگ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں آپ آرام کریں، آرام کریں، کوئی بات نہیں، میں بھی یہاں پر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ اکیلے بڑے میاں ہیں اور سامان بھی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ہندوستان کی ایک جگہ کا نام لیا میں وہاں سے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں مانچسٹر جا رہا ہوں۔ ارے میں نے کہا یہ برطانیہ اکیلا آدمی، بوڑھا آدمی، سیدھا سادہ، تو یہ کہاں مانچسٹر؟ میں نے کہا مانچسٹر میں کیا کرتے ہیں؟ کہا مانچسٹر سے میں ڈیوزبری جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا مجھے مصلح الدین کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ڈیوزبری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ مرکز ہے۔ کہا مرکز میں تو ہر ایک کو میں جانتا ہوں، مرکز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا میں خادم ہوں، وہاں جتنے لوگ ہیں میں سب کو جانتا ہوں، وہاں کیا خادم ہیں، کیا خدمت کرتے ہیں؟ کہا ڈیوزبری جو مرکز ہے اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میری خدمت ہے۔ کہا مدرسے میں آپ کی کیا خدمت ہے؟ کہنے کہا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا، ایسا ٹینشن ہو کے میں بیٹھ گیا وہاں پر۔ میں نے کہا حضرت معاف کیجیے گا۔ تو کہنے کا نہیں بھائی آرام کرو، میں بھی آرام کر رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ یہاں پر مفتی ولی حسن صاحب تھے اور وہ بھی شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر آئے تھے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا، لوگوں کو دیکھتے پہچان لیتے کہ اس کے اندر کیا استعداد ہے۔ ایک دفعہ قاری طیب صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے نیو ٹاؤن مسجد میں، جمعے کی نماز انہوں نے تقریر بھی کی، جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، خطبہ بھی دیا، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد دارالعلوم جانا تھا۔ اور دارالعلوم اتنا دور تھا اس زمانے میں، ایسا راستہ مشکل راستہ تھا، پھر ایک نالا بھی آتا تھا، اس نالے میں سے پانی اگر زیادہ ہو تو پانی سے گزرنا پڑتا تھا، پانی کم ہو تو پھر ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اس پر سے گزرنا ہوتا تھا۔ تو قاری طیب صاحب اور مولانا یوسف بن نوری صاحب انتظار میں، سواری آ گئی، میں بھی برابر میں کھڑا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر ان سے کہا کہ فلاں کے بارے میں آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب، میں بھی قریب سن رہا تھا، فرمانے لگے کسی کے بارے میں مجھے یہ کہنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا کہ آپ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میں تو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت منٹگمری تھا،
साहिवाल का नाम मुंडघुमरी था। तो वहाँ मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब वहीं होते थे। तो उन्होंने मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब को फरमाया कि हर महीने मेरे पास आया करोगे, और उनका किराया अपनी जेब से भरते थे, और वो हर महीने आते थे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर। इसी तरह लालू खेत में मदरसा था एक छोटा सा। तो मौलाना यूसुफ बिन नूरी साहब वहाँ गए तो देखा मुफ्ती वली हसन साहब, चेहरा देखा, उनको अपने पास ही यहाँ न्यू टाउन में लेकर आ गए मदरसे में। वो शेखुल हदीस से माशाल्लाह सीधे साधे दरवेश आदमी, एक आदमी आया मुफ्ती वली हसन साहब के पास, कहने का मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। तो सीधे साधे आदमी थे मुफ्ती वली हसन साहब, और एक लफ्ज़ कहते रहते थे, हो सकता है उर्फ ज़बान में वो गाली हो, मोतिया फूल होता है ना, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ था। तो उन्होंने कहा मैंने हुजूर की ज़ियारत की। तो मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे क्या मैं फ़लाँ हूँ, मैं बुखारी शरीफ पढ़ा तो मुझे हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई? सीधे साधे आदमी। एक दफ़ा तराबलस में, लबनान में बेरूत के बाद जो बड़ा शहर तराबलस है, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद, और मौलाना उमर पालमपुरी साहब का बयान हो रहा था अरबी में अंदर मस्जिद में। फिर राहदारी थी, फिर वज़ू खाना ज़रूरियात की जगह थी। तो राहदारी में मौलाना सईद खान साहब अकेले बैठे थे। तो मैं पीछे बैठा था, अरबी में बयान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उठ के मैंने देखा मौलाना सईद खान साहब अकेले बैठे हुए हैं राहदारी में, कलम कागज़ लेकर पहुंच गया। मैंने कहा हज़रत आजकल आप एक हदीस बहुत सुनाते हैं, इहफ़िज़ल्लाह यहफ़ज़ का, ज़रा लिख के दे दें, मुझे लिख के दे दें, मुझे भी दे दें। तो मौलाना सईद खान साहब कहाँ ज़रूर। बैठे बैठे उन्होंने कलम लिया, कागज़ लिया, मेरे हाथ से लिखने लगे। इतने में भाई अब्दुल वहाब साहब, ज़रूरत थी कोई, वहाँ से बयान से उठकर आए। राहदारी में देखा कि मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ लिख रहे हैं, और मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। फरमाया अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? तो मौलाना सईद खान साहब फरमाने लगे यहाँ पढ़े लिखों का काम हो रहा है, तुम जैसे सीधे साधों का यहाँ कोई काम नहीं। तो हाजी साहब फरमाने लगे जन्नत में तो सीधे साधी ज्यादा जाएंगे। तो सीधे साधे ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हालात आ गए थे दारुल उलूम के अंदर। तो कहा कि भाई अगर इसको संभाल के रखना है तो इनको बना दो मोहतमिम। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बना दिया, लेकिन वो आम आदमी की तरह। और जब जुम्मे का दिन आता, जुम्मे की नमाज फिर वो अक्सर देहातों में पढ़ाते हैं, बल्कि शब जुम्मा में ही निकल जाते हैं। एक देहाती, अच्छा देहातियों के अंदर बड़ा खुरदरापन होता है और वो देहाती अंदाज होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी देहाती आते हैं, वो अपने अंदाज पे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, जो कुछ उनके अंदर होता वो खुरदरापन और सारी चीज़ें, और कोई चीज़ महसूस नहीं करते थे। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शब जुम्मा में निकल जाते देहातों में। तो एक देहाती आ गया और ऐलान करने लगा सब जगह, मैं मदनी जी का आशिक हूँ, मैं मदनी जी का आशिक हूँ, मुझे मदनी जी से मिलना है। तो लोगों ने कहा भाई शब जुम्मा है, वो तो निकल जाते हैं, हाय मैं तो इतना वक्त निकाल कर आया उनसे मिलने के लिए, और मैं तो इतना अपने हल चलाने में, अपने खेत में और अपने मवेशी में इतना मसरूफ़ हूँ, इतना वक्त निकाल कर आया मैं, अब मैं क्या करूँ? तो किसी ने कहा देखो अगर तुम्हारी किस्मत होगी ना तो कभी कभी रात को आ जाते हैं, इस मस्जिद में आते हैं रात को, अगर किस्मत होगी आ जाएंगे, तो तुम यहाँ तो इस मस्जिद में इंतज़ार करो। मैं तो मदनी जी का आशिक हूँ, मैं तो मदनी जी का आशिक हूँ, एक ही रट उसकी देहाती। वो मस्जिद में आके रात को ठहर गया। आधी रात को मस्जिद का जो किवाड़ था दरवाज़ा खुला तो देखा एक आदमी अंदर आया। अरे तो इस वक्त कहाँ से आ गया? अरे मैं तो मदनी जी का आशिक हूँ, मैं तो मदनी जी का आशिक हूँ। अरे मुझे तो इस वक्त हुक्के की बड़ी हाजत हो गई है, कहीं से तो हुक्का लेकर आ। तो हुक्का लेकर आ गए।
ارے تو بڑا بھولا بھالا ہے بھائی، حقے کے اندر پانی ہوتا ہے، اس میں انگارے ہوتے ہیں، اس کو میں جو ہے نا اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس میں تمباکو ڈالا جاتا ہے، تو یہ بھی خبر نہیں۔ خیر ہو گئے، کچھ دیر کے بعد پھر حقہ تیار کر کے لائے۔ تو بہت ہی بھلا آدمی ہے، بس یہ بتا دے مجھے، میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں، مجھے مدنی جی سے ملنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ چلے گئے، گھبراؤ مت، وہ ادھر ہی ہوں گے رات کو، اور فجر کی نماز بھی پڑھائیں گے، فجر کے بعد درس بھی دیں گے۔ ارے تو نے تو میرا دل خوش کر دیا، کیا نام ہے تیرا؟ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ ہاں حسین احمد ہے تیرا نام؟ اوہ میں تو مدنی جی کا عاشق۔ خیر حقہ پیا اس نے، فجر کی نماز بھی ہو گئی اور درس بھی ہوا۔ درس میں کہنے گئے مدنی جی کا ہے؟ مدنی لوگ اس کو چپ کروائیں، بھائی ٹھہر جاؤ، درس ہو رہا ہے، مدنی جی کا ہے، مدنی جی کا ہے۔ تو درس پورا ہو گیا، کہنے گا یہی ہیں۔ ارے یہ تو رات والا آدمی ہے۔ ارے تو نے مجھ سے کہا حسین احمد نام ہے میرا، تو نے مجھ سے غلط بات کی، تو یہ مدنی جی ہے وہ۔ اب وہ لوگوں نے اس کو چپ کروایا، بھائی تم یہ کیا، یہ تو بے ادبی ہے۔ ہاں بے ادبی ہے، اوہو میں تو لینے کے لیے آیا تھا، میں تو گواہ کے جا رہا ہوں، میں تو لینے کے لیے آیا تھا، میں تو گواہ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا بھی انداز تھا، عام آدمی کی طرح رہنا، اپنے لیے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں چاہنا، لوگ میرے آگے سلام کریں، میرا احترام کریں، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک صحابی نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں، نصیحت کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہاں رہتے ہو؟ کہ میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں، دور رہتا ہوں۔ تو کہنے اچھا میری نصیحت تم کو یہ ہے، دو آدمی پر بھی امیر نہ بننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، خلیفہ وقت ابو بکر بن گئے، یہ بات ان تک پہنچ گئی، پتہ نہیں کتنا دور رہتے تھے مدینے سے، یہ تک بات پہنچ گئی۔ وہ وہاں سے آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اے ابو بکر مجھے پہچانا؟ کہاں پہچان لیا؟ میں وہی ہوں جس کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ دو آدمی پر بھی امیر نہ بننا، آپ تو سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو تم سب سے پوچھ لو، میں نے کبھی اس کی تمنا نہیں کی، یہ مجھ پر ڈالا گیا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ورنہ میں اس پر خوش نہیں ہوں۔ میں 3 دن تک ہر نماز کے بعد اعلان کرتا رہا دیکھو یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دو، دیکھو یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دو۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی اور کو بنائیں گے اور آپ ہی بنے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو قاسیہ پر بھیجا تو نصیحت کی، دیکھو تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہو، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی سے نہیں دھلتی بلکہ برائی بھلائی سے دھلتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اچھی باتوں کا عادی بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب برابر ہیں، اللہ کا کسی سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے کہ ہاں میں تو بہت نیک ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میرا اللہ سے بہت قریب تعلق ہے، نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے یہاں انعامات تو اس کی بندگی سے حاصل کیے جاتے ہیں، شریف رذیل سب اللہ کے یہاں برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اللہ سے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور حق کی اتباع کیے بغیر نجات نہیں ہے، حق کی اتباع کیے ہوئے
نجات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کسی نے اتنا کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے، میں کیا ہوں۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا مشکیزہ لے کر کمر پر اور بازار کی طرف نکل گیا، سب کو پلانے لگے۔ تو کسی نے امیر المومنین نہیں، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کا کام تو کچھ اور ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے لوگوں نے میری تعریف کی، طبیعت میں تقاضا ہوا، اس لیے میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ دیکھو میری تو یہ حیثیت ہے، اتنی حیثیت ہے میری بس۔ صحابہ اکرام اگر کوئی ان کی کوئی تعریف ہی کر دیتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آواز لگائی، خلیفہ وقت ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ مسجد نبی میں۔ سب کو جمع کیا، ممبر پر چڑھے اور یوں کہنے لگے، فرمانے لگے دیکھو میں وہ ہوں، مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، میری پھپھی کہتی تھی بڑے ہو کر کرو گے کیا، میں وہ ہوں۔ یہ کہہ کر اتر گئے۔ لوگوں نے کہا بس اسی کی بات کے لیے میں جمع کیا تھا، کہ یہ بتانے کے لیے میں کیا ہوں، میں اس لیے میں نے جمع، میری کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک صاحب آئے رائے کے اندر، تو دیکھنے لگے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ایسی روحانی شخصیات ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولانا جمشید صاحب ہیں، مولانا ظاہر شاہ صاحب ہیں، بڑی روحانی شخصیت۔ رات ہو گئی، ان کو حاجت ہوئی استنجا کی، تو کہنے کا رات کو میں نکلا استنجا کرنے کے لیے، تو میں نے وہاں کے بیت الخلاء اس زمانے میں بہت ٹوٹے پھوٹے تھے اور بہت خستہ حال ان کا، لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے، لوٹے باہر سے بھرنے پڑتے تھے، ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، پانی بھرو پھر اندر جاؤ۔ خیر میں نے دیکھا ایک آدمی اپنے ماما کا جو پلہ تھا وہ اپنے منہ کے اوپر لپیٹا ہوا، ناک منہ کے اوپر، اور وہ صفائی کر رہا ہے بیت الخلاء کی۔ تو صاحب کہنے کہ میں نے سمجھا شاید یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے، اس لیے صفائی کر لی۔ تو میں فارغ ہو کر آیا، تو وہ ایسا کیونکہ وہ جگہ ٹوٹی تھی نا، سارے بہت، کوئی اینٹ اوپر ہے، کوئی اینٹ نیچے ہے بیت الخلاء میں سب، تو وہ ان کا صاف کرتے کرتے پلہ جو ان منہ پر لگا تھا وہ گر گیا۔ تو میں نے دیکھا یہ تو مولانا جمشید صاحب ہیں جو رات کو جو ہے نا ساری بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں کیا کروں، میرے اندر سے یہ انا نہیں نکلتی، میں بھی کچھ ہوں، یہ نہیں نکلتا۔ تو فرمایا ایسا کام کرو تم کہ جتنے لوگ میری پاس آئے نا یہاں پر، یہ اپنے جوتے وہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم ایسا کرو ان کے جوتے ترتیب سے رکھو، یہ کام کرنا شروع کر دو۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہنے کا ہاں کچھ بہتری آ گئی میرے اندر، کچھ فرق آ گیا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے اکابرین کے پاس جاتے، مشائخ کے پاس جاتے اور وہاں چلہ کشی کرتے تھے، چلہ کشی۔ ایک دفعہ میمن ہسپتال میں کام کر رہا تھا، آپریشن کر رہا تھا، بلوچستان سے ایک جوان آیا تھا، اس کی تلی بہت بڑی ہوئی تھی، بہت پرانا ملیریا تھا، تلی بڑھ گئی تھی، تو وہ تلی جو بڑھ جاتی ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو میں نکال رہا تھا، اتنے میں کسی نے اطلاع دی کہ مولانا نورانی صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ نیچے ہیں اور وہ فزیو تھراپی کے لیے آئے ہوئے ہیں، جوڑوں میں درد ہے۔ تو میں نے کہا ہو سکے تو ان کو اوپر بلا لو، میں یہ جو آپریشن کر رہا ہوں ان کو دکھاؤں گا، اگر آ جائیں تو اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا وہ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کو ماشاءاللہ امامہ باندھتے تھے، میں نے کہا ان کو ماسک پہنا دو اور جو جبہ ہمارا ہوتا ہے وہ پہنا دو۔ تو وہ پہنا کر وہ اندر آ گئے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، کس طرح سے میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، یہ ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ مریض ہے، بچہ ہے، لڑکا سا ہے، یہ اس کی تلی ہے، تلی نکال دی تھی، بہت بڑی تھی۔ پھر میں نے کہا اندر بھی جھانک کے دیکھیں، یہ اس کا معدہ ہے، یہ آنتیں ہیں،
یہ اس کی کلیجی ہے. پھر اس نے کہا اس کا چہرہ بھی تو دکھاؤ. کپڑا بچھا ہوا تھا اس کے منہ پر. تو میں نے کہا کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹا کے دکھا. اللہ اس کو شفا دے دے, اللہ اس کو صحت دے دے, اللہ اس کو شفا دے دے. پھر کہنے کا ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنی ہے, جب آپ تبلیغ میں چلہ کشی کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے مریضوں کو کیا بنتا ہے؟ میں نے کہا انتظام کر کے جاتے ہیں. کہنے گا یہ تو پرائیویٹ ہسپتال ہے, سرکاری ہسپتال میں بھی آپ ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہاں ڈاکٹر زیادہ ہیں, مریض کم ہیں, آپ اطمینان رکھیں. انہوں نے جو سوال کیا نا, چلہ کشی کے لیے جاتے ہیں, تو پہلے چلہ کشی ہوتی تھی اکابرین کے پاس. اس میں کیا ہوتا تھا؟ مجاہدہ, مشقت, نفس کے خلاف بہت زیادہ مشقت ہوتی تھی, مجاہدہ ہوتا تھا. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, کم لوگوں سے اختلاط کرنا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے کے آداب بتائے ہیں. وہ آداب کیا ہیں؟ فرمائے سلام کرو, سلام دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے, اور سلامتی کی دعا سے دوسرا آدمی وہ مطمئن ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. سلام کرو, کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے یہاں قیام کرو. معاشرے کے آداب بتائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, ایسے شخص کا پتہ بتاؤں کہ وہ جہنم پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو سب صحابہ متوجہ ہو گئے. سنو سنو, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم سنو سنو, جہنم کی آگ اس پر حرام ہے جو سخت مزاج کا نہ ہو, نرم مزاج کا ہو, ملنسار ہو, بات کرنے میں بھی نرمی برت رہا ہو. نرمی, فرمایا نرمی انسان کے اخلاق کو خوشنما بنا دیتی ہے. نرمی. سختی آدمی کے اخلاق کو عیبدار بنا دیتی ہے. فرمایا جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں ہم مل کر رہیں, جڑ کر رہیں, اکٹھے رہیں آپس میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معافی کرتے تھے. کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی درگزر, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لمن صبر وغفر, کہ آدمی صبر بھی کرے, معافی کر دے, برداشت کرے, سہ جائے. جس نے یہ ہنر سیکھ لیا, برداشت کرنا, سہ جانا, ضبط کرنا, جس نے یہ فن سیکھ لیا, ہنر سیکھ لیا, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی. اس کی جیت ہی جیت ہے. کیا ہے؟ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے وہ برداشت کرتا ہے, سہ برداشت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں, حضور کی تعلیمات ہیں, اسی لیے ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرنے لگیں اور اللہ کی مخلوق بھی ہمیں پسند کرنے لگ جائے. اللہ بھی ہمیں پسند کریں اور اللہ کی مخلوق بھی ہمیں پسند کریں. ہم ایسے بن جائیں. دونوں چیزیں ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ان کا خیال کرنا. حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی, دونوں میں توازن, متوازی, میانہ روی, درمیانی چال چلنا, یہ دین ہمارا بتاتا ہے. ایسی نہیں ایک طرف زیادہ جھک جائیں اور ایک طرف ناقص رہ, نہیں, برابر کا ہمیں معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.